باتیں میں آپ کو بتا دوں. سب سے پہلے تو حسب معمول ای وی ایم اور آئی ووٹنگ کے اوپر بریفنگ ہوئی اور جو متعلقہ وزارتیں ہیں انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو بتایا ہے کہ اس سلسلے میں جو ہمارے ٹیکنالوجی کے معاملات ہیں وہ مکمل طور کے اوپر ٹائم شیڈیول کے مطابق ہیں اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم ایک ایسا انتخابی نظام وضع کر سکیں جس کے اوپر تمام پارٹیز کا اور تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا اعتماد ہو اور اس نظام کے لیے ہی ہم کوشش کر رہے ہیں اور الحمدللہ جہاں تک ٹیکنالوجی کی بات ہے وہ اس کے اوپر ہمارا ایک پورا جو جامع ہمارا لائے عمل ہے وہ سامنے بھی آ چکا ہے اور اب ہم ای وی ایم بنانے کی جو پوزیشن ہے اس میں ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو اب اس سلسلے میں اقدامات کرنے چاہیے اور اگلے انتخابات جو ہیں ان سے پہلے ایک سلسلہ ہونا چاہیے ای وی ایم مشینز استعمال کرنے کا تاکہ جو مقامی ہمارے انتخابات ہو رہے ہیں اس کے بعد جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں ہمیں ان کو ای وی ایم کے اوپر لے کے جانا چاہیے تاکہ ایک لوگوں کو ایک تو اس کا اعتماد پیدا ہو, دوسرا ہم دیکھ سکیں کہ اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں اور کہیں پر اگر کوئی مسائل آتے ہیں تو بڑے الیکشن سے پہلے ہم اس کو جو ہے وہ اس میں جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اس کو ہم دور کر سکیں. تو الیکشن کمیشن کی اب یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس جانب بڑھے اور اگلے جو ہمارے انتخابات ہیں ان کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر کنورٹ کرنے کے لیے اور جو ضمنی انتخابات ہیں ان کو اس کے اوپر لانے کے لیے اقدامات کریں. اسی طرح جو آئی ووٹنگ انٹرنیٹ ووٹنگ کا جو ہمارا ایک مدعا ہے, ہم ہر صورت میں اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کو اس ووٹنگ پروسیس میں لانا چاہتے ہیں, ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں. اب مجھے نہیں سمجھ کہ کیوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانی سے اتنے خوفزدہ ہیں. ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ اوورسیز پاکستانی سارے کا سارا جو ہے وہ عمران خان کا ووٹر ہے اور سارا جھگڑا جو الیکٹورل ریفارمز کا ہے وہ صرف اس لیے رکا ہوا ہے کہ وہ اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا حق جو ہے باہر وہ نہیں دینا چاہتے. اور یہ جو 80-85 لاکھ پاکستانی باہر بیٹھا ہوا ہے, دیکھیے یہ پاکستان کا موسم ہے. اس وقت بھی اگر ہم آج ہماری معیشت 4% کے اوپر گرو کر رہی ہے تو اس کی بڑی وجہ اوورسیز پاکستانیز کی جانب سے بھیجے جانے والی وہ ترسیلات زر ہے جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو ایک بالکل بدل کے رکھ دیا. 1000 ارب روپے سے زیادہ جو ترسیلات زر ہیں وہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے پاکستان کو بھیجی ہیں اور ان میں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 90% سے زیادہ جو ترسیلات زر پاکستان میں آئی ہیں وہ $500 سے کم کی رقم کی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے مزدور ہیں, جو ہمارے پاکستان کے باہر کام کرنے والے عام پاکستانی ہیں, انہوں نے پاکستان کی محبت میں اور عمران خان کی قیادت کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے یہ پیسے پاکستان بھیجے ہیں. اگر 1000 ارب روپیہ ابھی وہ بھیج سکتے ہیں تو پہلے کیوں نہیں وہ بھیج رہے تھے؟ اس لیے نہیں بھیج رہے تھے کہ آصف زرداری ہوں, نواز شریف ہوں, شہباز شریف ہوں, ان کے اوپر اوورسیز پاکستانی کو اعتماد نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اتنے پاکستان کی یہ جو حکمران رہے ہیں یہ ان کی بھیجی ہوئی امانت میں خیانت کریں گے اور یہی ایک سلسلہ رہا ہے جس کی وجہ سے اب بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی اوورسیز پاکستانیز کو ہر صورت میں انتخابی عمل سے باہر رکھنا چاہتی ہے. اور بہرحال ہم انشاءاللہ تعالی ہمارا عزم ہے کہ ہم اوورسیز پاکستانیز کو اس ووٹنگ کے نظام میں لے کر کے آئیں گے اور اس کے مطابق جو ہے وہ آگے چلیں گے. کابینہ نے پی آئی اے سی ایل کے نان ایگزیکٹو ممبر میں سے اسلم خان صاحب کو پی آئی اے کا نیا چیئرمین مقرر کرنے کی منظوری دی ہے. تو پی آئی اے کے نئے چیئرمین جو ہیں وہ اسلم خان صاحب ہوں گے. ونڈو جنریشن کے ایک منصوبے کے حوالے سے خصوصی رائے دے کر ٹرائیکون ونڈ پاور کمپنی کے امپورٹڈ سامان, ان کی کرینز ہیں, یونٹس ہیں کو پوسٹ شپمنٹ انسپیکشن دینے کا جو معاملہ تھا وہ اس کو فی الحال مؤخر جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. اسی طرح سے اسلامک بینکنگ سسٹم کو فروغ دینے کے حوالے سے ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل اجارہ حقوق کے بروقت اجرا کے لیے اثاثے بروکار لانے کی اجازت دینے کی تجویز جو ہے وہ منظور کی ہے. پاکستان میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ انٹرسٹ کے اوپر جو قرض ہے وہ دینا برا سمجھتے ہیں اور اسلامی نظام جو ہے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ انٹرسٹ کے بغیر قرضہ لے سکتے ہیں. تو یہ جو نظام ہے جو حقوق کا
اجارہ سکوک کا جو نظام ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے اسلامی بینکنگ جو ہے اس کو زیادہ ایک مقبولیت ملے گی، اور ہمارے بھی جو اثاثے ہیں جو اس وقت ویسٹ جنریٹ نہیں کر پاتے ان کو ہم استعمال کر سکتے ہیں قرضہ لینے کے حوالے سے۔ اس کے بعد جو اگلا ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ جو ماضی میں بینکوں کی جانب سے قرضے معاف کرانے یا قرض کی مد میں بینکوں کو ہونے والے نقصانات کے حوالے سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ کابینہ کے سامنے پیش کرنے کا ایجنڈا جو ہے وہ کیا گیا۔ اس کو اس لیے مؤخر کر دیا گیا کہ جن لوگوں کے نام دیے گئے ہیں کہ جنہوں نے معاف کرائے قرضے، اس کی وہ ایلیجبل ہی نہیں تھا، وہ پڑھا ہی نہیں جا سکتا تھا، تو کابینہ کے اراکین جو تھے ان کا زیادہ تر کوئی اعتراض تھا کہ ہمیں پتہ تو چلے کہ کن لوگوں نے لون رائٹ آف کرائے ہیں اور کہاں سے آئے ہیں، لہٰذا اس کو واپس کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ اس کو آپ ایسا ایلیجبل آئے تاکہ میڈیا کو اور پاکستان کے عوام کو اور ہمیں پتہ چل سکے کہ کن لوگوں نے لون جو ہے وہ رائٹ آف جو ہے وہ کروائے ہیں۔ ساجد بلوچ کو ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹریننگ کمیشن تعینات کیا گیا ہے۔ کارلٹن ہوٹل کراچی کی جو اراضی کی منتقلی کا معاملہ ہے وہ ایک بار پھر ایک ہفتے کے لیے مؤخر کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ممنوع اسلحے کے لائسنس کی اجرا کی درخواستوں پر غور کا معاملہ مؤخر کیا گیا ہے۔ اس میں کچھ لیجسلیشن کی اور رولز چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ جو انٹیریئر منسٹری ہے وہ ان رولز کو مکمل کر لے اور اس کے بعد جو ہے اسلحے کے لائسنس جو ہیں وہ ہم لے کے آئیں۔ اسی طریقے سے اسلام آباد کے ماسٹر پلان کا اثر نو جائزہ لینے کے حوالے سے فیڈرل کمیشن کے ممبران کی تعیناتی اور وفاقی دارالحکومت میں موجود ارریگولر ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے معاملہ کے جائزہ لینے کے لیے کمیشن کی سمری بھی مزید غور کے لیے انٹیریئر منسٹری نے واپس لے لی ہے۔ اصل جو پرابلم اسلام آباد میں اور باقی جگہوں پہ آ رہا ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز تو بڑھ رہی ہیں لیکن ہمارے پاس جو پینے کا پانی ہے یا استعمال کا پانی ہے وہ زیر زمین پانی بہت نیچے جا رہا ہے۔ تو اب اگر ہم اس طرح سے ہاؤسنگ سوسائٹیز کو اجازت دیں گے اور پانی کا معاملہ جو ہے اس کو نہیں دیکھیں گے تو اس کے نتیجے میں ایک بہت انوملی کریٹ ہو جائے گی، بہت ایک بڑا کرائسس کھڑا ہو جائے گا۔ وزیر اعظم صاحب کا ایک بڑا کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ ہمارے جو انوائرمنٹل ایشوز ہیں ان کو بہت اہمیت دی جائے اس طرح کی پلاننگ کرتے ہوئے، لہٰذا انٹیریئر منسٹری نے اس کو واپس لیا ہے اور اس کے اوپر وہ دوبارہ آئیں گے۔ لیگزمبرگ میں مقیم پاکستانی نیاد افراد کی سہولت کے لیے لیگزمبرگ کے ساتھ دوہری شہریت رکھنے کو اجازت دے دی گئی ہے۔ اب لیگزمبرگ کے جو شہری جو پاکستان کے شہری ہیں وہ لیگزمبرگ کے شہری بھی ہو سکیں گے، تو ڈوئل نیشنلٹی جو ہے وہ لیگزمبرگ کے ساتھ بھی اب اپروو کر دی گئی ہے۔ اسی طرح سے زون 4 کے اسلام آباد کا جو غیر منظم تعمیرات پر قابو پانے کے حوالے سے جو تجویز تھی اس کو واپس لے لیا ہے۔ ایک بہت ہی اہم قانون کی منظوری دی ہے آج وفاقی کابینہ نے، جس کے تحت سرکاری اراضی پر ناجائز قبضوں کا جو معاملہ ہے اس کے تدارک کے لیے پبلک پراپرٹیز ریموول آف انکروچمنٹ بل 2021 لایا جائے گا۔ اس قانون کے تحت جو وفاقی حکومت کا مجاز افسر سرکاری اراضی پر قابض افراد کو شو کاز نوٹس کا اجرا کرے گا اور غیر تسلی بخش جواب کی صورت میں اراضی کی واگزاری کے لیے اقدامات لینے کا مجاز ہوگا۔ اس قانون میں غیر قانونی طور پر قابض عناصر کے لیے سزا اور جرمانے کی تجویز بھی رکھی گئی ہے اور اس حوالے سے خصوصی ایپلیٹ ٹریبونل تشکیل دیا جائے گا جو 30 دنوں میں فیصلہ کرے گا۔ تھوڑا آسان میں کر دیتا ہوں لوگوں کے لیے، وفاق کی ہماری پراپرٹیز ہیں ان کے اوپر قبضہ ہوئے ہیں، بہت ساری وفاقی حکومت کی پراپرٹیز کے اوپر بہت جگہوں کے اوپر قبضے ہیں۔ فار ایگزامپل ہماری جو نیشنل پریس ٹرسٹ ہے اس کی بے شمار پراپرٹیز ہیں لیکن کراچی میں ہماری بہت مہنگی پراپرٹیز کے اوپر قبضہ ہوا ہے۔ اب جو قانون ہم لا رہے ہیں اس میں یہ کیا گیا ہے کہ ایک ڈیزیگنیٹ کیا جائے گا سرکاری افسر، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ہماری انکروچمنٹ ہے، وہ 30 دن کے اندر وہ پہلے ان کو نوٹس دے گا، اگر وہ نوٹس کے خلاف اپیل میں جائیں گے تو یہ 30 دن میں اپیل کا فیصلہ ہونا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ خالی نہیں کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ یا عدالت میں جائیں گے تو جو اس زمین کا رینٹ ہے وہ ان کے اوپر ایکرو ہوتا رہے گا اور جتنا کیس عدالت کے اندر ڈیلے ہوتا جائے گا اس کے نتیجے میں اتنا ان کو رینٹ جو ہے وہ پڑ جائے گا، اور لہٰذا وفاقی حکومت کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو واگزار کرانے کا ایک نیا یہ قانون اور طریقہ کار جو ہے متعارف کرایا جائے گا، اور ایکشن نہ لینے کے اوپر متعلقہ جو SHO ہے وہ بھی ذمہ دار ہوگا اور اس کو بھی سزا جو ہے وہ دی جا سکے گی۔
اسلام آباد میں جو سپریم کورٹ سٹاف ہاؤسنگ کالونی کی اجازت مانگی گئی تھی، اس کے لیے وزیر انسانی حقوق ڈاکٹر شیریں مزاری کی نگرانی میں ایک کیبنٹ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، جو کہ دیکھے گی کہ سپریم کورٹ سٹاف ہاؤسنگ کالونی جو ہے اس کو کیسے اس کی مدد کی جا سکتی ہے اور کیسے ان کو بنایا جا سکتا ہے۔ کابینہ نے عاصم رؤوف کو 3 ماہ کے لیے یا نئے افسر کی تعیناتی تک جو بھی پہلے ہو چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان تعینات کرنے کی منظوری دی ہے۔ آسم ابھی بھی چیئرمین ہے ڈریپ کے، لیکن 3 مہینے کے لیے ان کو جو ہے وہ ایکسٹینشن کی گئی ہے۔ سکھر الیکٹرک پاور کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کی تعیناتی کا جو معاملہ تھا اس کو مؤخر کیا گیا ہے۔ سکھر میں یہ ہوا ہے کہ یہ جو تعیناتی تھی یہ پرانے بورڈ نے ریکمینڈ کی تھی، بورڈ نیا آ گیا ہے تو کابینہ نے یہ کہا ہے کہ نیا بورڈ فیصلہ کرے کہ ان کی کیا ریکمینڈیشن ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں۔ جامار بھیشا کمپنی میں 5 انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز کی تعیناتی کی منظوری دی ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 16 جون 2021 اور 21 جون 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کو توثیق کی گئی ہے۔ این جی اوز اور این پی اوز کی پالیسی کے حوالے سے ایک کیبنٹ کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے اور وہ کمیٹی جو ہے وہ این جی او پالیسی کو دیکھ کے اس کے اوپر دوبارہ کابینہ کو جو ہے وہ بات کرے گی۔ کابینہ نے ملک میں گندم کی مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ملک میں گندم کی وافر فراہمی کو یقینی بنانے کی غرض سے مزید 10 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنے کی منظوری دی۔ واضح ہے کہ کابینہ پہلے ہی 30 لاکھ یعنی 3 ملین میٹرک ٹن پہلے تھا، 1 ملین میٹرک ٹن ہم اور منگا رہے ہیں۔ اس دفعہ گندم کی ہماری جو فصل ہے وہ تاریخی ہوئی ہے، 27.3 ملین میٹرک ٹن جو ہے وہ ہماری گندم ہوئی ہے۔ اس سے بڑی گندم کی پیداوار پاکستان میں نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود ہم 3 ملین یہ جو گندم ہے یہ امپورٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک تو ہماری ضرورت بڑھ گئی ہے، ہماری آبادی جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہوئی ہے کہ اگر ہماری آبادی کی بڑھنے کی رفتار جو ہے وہ یہی رہی ہے تو پھر ہم چاہے تاریخی پیداوار بھی کر رہے ہیں تو وہ پیداوار اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم باہر سے اجناس منگا رہے ہیں لیکن ہماری آبادی کی رفتار اتنی تیزی سے بڑھ جاتی ہے کہ اس کے بعد پھر پلاننگ اور ہر چیز جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے اور انفارچونیٹلی دوبارہ اگرچہ یہ تاریخی پیداوار ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں باہر سے جو امپورٹ جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی طرح سے کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کے 17 جون 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق بھی کی گئی ہے۔ یہ تھا آج کی کابینہ کا۔ سر بہت شکریہ سر۔ یہ جو ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے تو اس میں کون سی پراپرٹیز ہیں اثاثے ہیں جن کو گروی رکھوایا جائے گا؟ ایک تو یہ سوال ہے، اور دوسرا یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ آپ جو زمین سرکاری زمینوں میں قبضے کرے گا اس کے حوالے سے جو آج کی منظوری دی گئی ہے تو اس میں کیا ریلوے کی زمین بھی اس معاملات میں آئے گی؟ اس کے حوالے سے کیا اسپیشل؟ بالکل، یہ جو پہلا آپ کا سوال ہے یہ تو پالیسی کی اپروول دی گئی ہے، تو جو پراپرٹیز ہیں وہ تو پھر فائنانس اور وہ دیکھ کے وہ تو ہر وقت وہ طے کرتے رہیں گے کہ کون سی ہونی ہے اور کیا نہیں ہونا، یہ تو پالیسی کی منظوری دی گئی ہے۔ دوسری بات جو آپ نے بات کہی ہے سرکاری وفاقی زمینوں کی باج گزاری کی بات یا ان کو قبضے سے چھڑانے کے بعد 100% بات آپ کی بالکل صحیح ہے۔ ریلوے کے اوپر یہ قانون اپلائی ہوگا اور ریلوے اپنی زمینوں کا قبضہ جو ہے وہ اس سے چھڑا سکے گا، ویکیو ٹرسٹ بورڈ اپنی زمینوں کا قبضہ چھڑا سکے گا اور این پی ٹی کا میں نے آپ کو نام لیا اور ادارے اپنی جو پراپرٹیز کے اوپر ان کے قبضے ہیں وہ اس قانون کی مدد سے چھڑوا سکیں گے۔ کہ کون سا موٹر میں چلی رکھے ہے، کون سا اسلام آباد ایکسپریس ہے، کون سے ایئرپورٹ ہے، اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ 1.8 بلین تقریباً جو ہے جس میں ڈومیسٹک ہے اور جو انٹرنیشنل سکوک ہے وہ 3.5 بلین ڈالر ہے اور اس کی مدد بھی لکھی ہے 1 سال کے اندر، تو وہ سارا پروف ہوا ہے اسی طریقے سے یا اس میں چینج ہے۔ دوسرا سوال جو آپ نے یہ ہے وہ اس کے بعد کی ہے، الیکشن کمیشن نے پرسنل خط لکھا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو اور جس میں جو لکھا گیا ہے کہ یہ جو امینڈمنٹ کی گئی ہے بل ہے اس میں 13 امینڈمنٹ ایسی ہیں جو آئین سے متقابل ہیں، تو اس کا کیا ایک ادارہ جو الیکشن کا ذمہ دار ہے اس ملک میں اور مجھے یہ بھی موقع درج کرنے کہ کسی پیچھے کسی قسم کی کوئی کنسلٹیشن نہیں کی
تو سب کے جواب میں کیا فیڈرل گورنمنٹ؟ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے سمری کا پوچھا، یہ سمری مکمل منظور کی گئی ہے اور اس میں جو پراپرٹیز مینشن کی گئی ہیں ان کے اگینسٹ جو ہے وہ سکوک بانڈ جاری کیے جائیں گے اور اس میں مزید بھی جو ہے وہ شامل ہوں گے. دوسرا جو آپ نے الیکشن کمیشن سے سوال کیا ہے، دیکھیں الیکشن کمیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اوپر یہ سوال نہیں اٹھا سکتا کہ وہ قانون آپ پاس کر رہے ہیں وہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے. الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس کیے ہوئے ہر قانون کے اوپر عمل درآمد کرے، کیونکہ پارلیمنٹ ملک میں فیصلہ کرتی ہے کہ کیا قانون ہونا ہے اور کیا قانون نہیں ہونا. اور جو آئین سے متصادم ہونے کا معاملہ ہے وہ صرف سپریم کورٹ طے کر سکتی ہے. جب تک سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرے گی اور سپریم کورٹ کا جو وہ دیکھتے ہیں کہ آئین سے متصادم قانون جو ہے وہ ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتا، وہ فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہوتا ہے، الیکشن کمیشن نے نہیں کرنا ہوتا. الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ جو بھی پارلیمان قانون منظور کرے گی اس کے اوپر وہ عمل درآمد کریں گے، اور یہی ہمارا جو آئین ہے اس کا اسٹرکچر ہے. اگر کسی کو لگتا ہے کہ اسے سیاست کرنی ہے تو پھر وہ الیکشن کمیشن جیسے ادارے تو اس کے لیے نہیں ہیں، ان کو پھر چاہیے اپنی سیاسی جماعت بنائیں اور الیکشن لڑیں. سو الیکشن کمیشن کا جو اس وقت تک جو ہماری آئینی ذمہ داریاں ہیں وہ یہی ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، اور اگر کوئی اس طرح کا خط لکھے گا تو اس کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ شاید پارلیمنٹ کا استحقاق مجروح نہ ہو، اور پریویلیج کمیٹی جو ہے وہ ہمیشہ پارلیمنٹ کی جو ہے وہ طلب کر سکتی ہے کسی بھی شخص کو اور ان سے پوچھ سکتی ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے استحقاق کو کیسے مجروح کر سکتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا. اور اس وقت تک جو صورتحال ہے، جو تمام اس وقت اس میں کمیٹی بنی تھی پریزیڈنٹ صاحب کی، اس کے اندر جو الیکشن کمیشن ہے وہ ریپرزینٹیڈ تھا، اس کے لوگ جو ہیں وہ موجود تھے، ان کی موجودگی میں یہ سارے اقدامات جو ہوئے ہیں. اور دوسری بات یہ دوبارہ یہ طے کرنا کہ انتخابات کا طریقہ کار کیا ہوگا، یہ پاکستان کی سیاسی قیادت کا کام ہے، الیکشن کمیشن کا یا کسی بیوروکریٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ بتائے کہ الیکشن کیسے ہوگا. یہ پاکستان کی سیاسی قیادت طے کرے گی کہ الیکشن کا طریقہ کار کیا ہوگا. ابھی ویکسینیشن کے حوالے سے جہاں پر ابھی لوگ کنوینس ہو کے ویکسینیشن کروا بھی رہے ہیں اور گورنمنٹ لیول پر جو ویکسینیشن اویلیبل ہے اس پہ لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، لیکن یہاں پر ایک بڑا مسئلہ اس وقت جو آ رہا ہے وہ ہے جو لوگ ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی سعودیہ جانا چاہ رہا ہے، کوئی یورپ جانا چاہ رہا ہے، کوئی امریکہ. یہاں پر ایکسیپٹیبلٹی کا مسئلہ ہے کہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے وہ لوگ. وہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے فائزر لگوائی ہو ایسٹرازینیکا، فائزر اویلیبل نہیں ہے مارکیٹ میں، ایسٹرازینیکا جو ہے وہ لمیٹڈ تھی. تو کیا تمام ویکسینیشن ایف ڈی اے سے اور WHO سے اپروڈ ہے؟ تو فیڈرل گورنمنٹ کنوینس کر رہی ہے اس وقت دنیا کو کہ جی جو ویکسینیشن ہے WHO نے اپروو کر دی، تو پھر یہ سوال نہیں اٹھانا چاہیے جس سے جو کیونکہ ایز پر ڈاکٹر اگر آپ ایک طرح ویکسین کروا لیں تو دوبارہ آپ نہیں کروا سکتے. تو یہ بڑا سیریس ایشو ہے جس پہ تھوڑا سا فیڈرل گورنمنٹ کیا ایکشن لے رہی ہے اور کیا کرے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ویکسینیشن جب سے 18 سال کی عمر کے لوگوں کو اپروو ہوئی ہے اس میں بہت زیادہ انکریز ہے. اب تقریباً 4 لاکھ لوگ روزانہ جو ہے وہ ویکسینیشن کروا رہے ہیں، جو ایک ظاہر ہے کہ بڑی ہی خوشائند بات ہے. ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو 7 کروڑ لوگ ہیں ان کو ہم اس سال 2021 کے آخر تک جو ہے وہ ہم ویکسینیشن جو ہے وہ ان کی کروا سکیں. تو 4 لاکھ لوگ ابھی اگر روزانہ لگوا رہے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ ہم 7 کروڑ لوگوں تک پہنچ جائیں گے. اور ایک دفعہ جب ہم 7 کروڑ لوگوں تک پہنچ جائیں گے تو پھر کافی حد تک ہمارے ہاں جو کرونا کا معاملہ ہے وہ انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گا. اور اسی لیے پوری دنیا نے جو پاکستان کا ویکسینیشن پروگرام ہے، جو پاکستان کی کووڈ سے کرونا سے جو نپٹنے کی صلاحیت ہے اس کی تعریف کی ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کچھ ممالک کچھ ویکسینز کو اجازت نہیں دے رہے، وہ ان ممالک کی اور WHO کی بھی آپس میں نیگوسیشن چل رہی ہیں، اور WHO جو ہے اس کی نیگوسیشن چل رہی ہیں تیسرے ممالک کے ساتھ. چونکہ ایک عالمی یہ معاملہ ہے اور اس کے اوپر ایک بات چیت چل رہی ہے، تو ہم نے یہ WHO اور جو ممالک ہیں ان کے ساتھ ہم ظاہر ان ٹچ ہیں، ہم ان کے ساتھ بات چیت بھی کر رہے ہیں، گفتگو بھی کر رہے ہیں، اور ہمیں امید یہی ہے کہ بہت جلد یہ معاملہ جو ہے ایک عالمی صلح نامے کی صورت میں یہ حل ہو جائے گا. جو تاریخی جب قیادت کا اجلاس چل رہا تھا اس وقت پارلیمنٹ جو ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، کیا وہ معاملہ جو ہے وہ کیا میں بھی ڈسکس ہوا تو کچھ
सोशल मीडिया और ऑपोजिशन खासतौर पर इस मॉडल पर काफी बात कर रहे हैं। वो मामला तो हल हो चुका है। उसका प्राइम मिनिस्टर साहब का जो क्लिप था वो एडिटेड क्लिप दिया गया था, हमने पूरा क्लिप जो है वो शेयर कर दिया, उसमें सारी जो बात है वो सामने आ गई है। एक मिनट आप जरा सवाल बड़ी देर से। हाँ सर, दोबारा बोलिए। दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सबसे ज्यादा कामयाब तो पाकिस्तान में कौन सा मॉडल स्टडी किया जाएगा? एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर अब तो दुनिया में चूंकि ईवीएम जिसका आपको मालूम है दुनिया के 20 ममालिक में इस्तेमाल हुई है। अगर आपने आइडियल मॉडल देखना है वो तो सबसे ज्यादा इस वक्त दुनिया का जो डिजिटलाइज मुल्क है वो एस्टोनिया है। एस्टोनिया ने तो वोटिंग ही खत्म कर दी है, ईवीएम के ऊपर भी उन्होंने खत्म कर दिया, उन्होंने इंटरनेट वोटिंग कर ली है। लेकिन वो चूंकि एक छोटा मुल्क है तो वो इस तरह का मामला कर सकता है। पाकिस्तान के अंदर जो ईवीएम है वो इसलिए मॉडर्न है कि बाकी ममालिक इवन हिंदुस्तान में भी जो ईवीएम इस्तेमाल हो रही थी पहले उसमें था कि वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मौजूद थी, उसका पेपर वोट मौजूद नहीं था। पाकिस्तान के अंदर जो ईवीएम इस्तेमाल हम करने जा रहे हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक वोट भी मौजूद है और उसका पेपर वोट भी मौजूद है। तो आपको पेपर ट्रेल भी मिलेगी, आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल भी मिलेगी। इसलिए जो पाकिस्तान की इस वक्त ईवीएम जो हम अप्रूव कराना चाहते हैं और हम समझते हैं जबरदस्त है, वो इसलिए हम उसको अप्रूव कराना चाहते हैं कि उसके अंदर डबल जो है वो आपको रिजल्ट रिकॉर्ड मिलता है, आपको इलेक्ट्रॉनिक भी मिलता है और आपको पेपर भी मिलता है। हमारी ईवीएम एक्चुअली इस वक्त जो 20 ममालिक हैं उनमें सबसे ज्यादा एडवांस है। बेदार सीटिंग की वजह से पर्सन ये बताइए सर कि अपोजिशन ने इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से केपीसी करने का फैसला किया है। अगर हुकूमत को दावत मिली तो क्या हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से केपीसी में शरीक होगी? एपीसी तो मैं समझता हूँ कि पार्लियामान को कमजोर करने की साजिश। अगर आपने इस्लाहात की बात करनी है तो पार्लियामेंट के अंदर जो जमातें हैं वो इसके ऊपर बात करें। हम फजलुर रहमान साहब को, मरियम नवाज को या नवाज शरीफ को स्टेक होल्डर नहीं समझते इस निज़ाम में, और हम समझते हैं कि ये जो लोग हैं ये हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि ये निज़ाम जो है ये निज़ाम जो है ये इस तरह ना चले। हम इसीलिए कह रहे हैं कि वो सियासी जमातें जिनकी पार्लियामान के अंदर रिप्रेजेंटेशन है और पार्लिमानी लीडर्स जो हैं वो हमारे साथ बैठें और इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर बातचीत करें और हम उनके साथ चलने को तैयार हैं। करने की जानिब से कमेटी लाई गई है, इलेक्शन कमीशन ने एक और नुमाइंदा जो विड्रॉलमेंट और आज़ादी कर दिया। सेकेंडली 18 लाख जो पाकिस्तानी रहते हैं, जो ओवरसीज हैं, जिनका नामा में रिकॉर्ड है लाइफ ऑफ वार्ड जिन्होंने बनाया हुआ है, 80 से 90 लाख पाकिस्तानी। तो क्या ये इलेक्शन से पहले मुमकिन हो पाएगा कि उनके मुकामी हल्कों में रजिस्ट्रेशन करवाई जा सके वोट की, और उसके साथ साथ उनके मुकामी वोट कराएंगे जा सके? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि वो तमाम पाकिस्तानी जिनके पास आईडी कार्ड्स हैं उनको अब वोट रजिस्टर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 18 साल की उम्र को जब आप पहुंचते हैं, जब आप शनाख्ती कार्ड अभी बनवाने भी जाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि आपका वोट आपके मुस्तकिल पते पर दर्ज किया जाए या आपके आर्जी पते के ऊपर, और वो आपकी प्रेफरेंस के मुताबिक 18 साल की उम्र पहुंचने के बाद ऑटोमेटिकली आपका वोट रजिस्टर हो जाता है। पहले ये होता था कि आप अलहदा जाके वोट बनवाना पड़ता था इलेक्शन कमीशन के पास जाके। ये सिस्टम जो है क्योंकि मॉडर्नाइज हो गया है और कन्वर्ज हो गया है, तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त इस वक्त ये बात हो गई है। लिहाजा वो सारे पाकिस्तानी जिनके पास आईडी कार्ड्स हैं और जो वोटर लिस्ट में हैं वो तो ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो गए, और इस वक्त तकरीबन 8.5 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानी है जो कि इस एलिजिबिलिटी में आएगा। दूसरी बात जो आपने जो बात कही है कि इंतजाम हो पाएगा, ये एग्जैक्टली उस चीज का जवाब है जो ये लोग कहते हैं कि आपने 2 साल पहले ही क्यों एक्सरसाइज शुरू कर दी। 2 साल पहले इसलिए ये एक्सरसाइज शुरू करनी है कि इसमें आपके जो काम हैं जो आपने करने हैं वो शामिल है, और तैयारी के लिए वक्त चाहिए। तो उस तैयारी के लिए हमने अभी से ये सिलसिला शुरू किया है, ताकि आखिर में जाके आप ये ना कहें कि अब तो हमारे पास टाइम नहीं रहा, अब हम ये नहीं कर सकते, अब हम वो नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ने जो विड्रॉ किया है उसका जवाब मैं पहले दे चुका हूँ। इलेक्शन कमीशन एक इंतजामी इदारा है और उसका काम है कि वो पार्लियामान और सियासी जो जमातें हैं उनके बनाए हुए निज़ाम के मुताबिक अपना किरदार अदा करे, और अगर किसी को सियासत करनी है उसको अपनी सीट छोड़ के पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए, इलेक्शन लड़ना चाहिए। थैंक यू। चौधरी फवाद हुसैन
کابینہ اجلاس کے اوپر میڈیا بریفنگ دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ای وی ایم کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو عملی اقدامات کرنے ہوں گے. اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا حق اپوزیشن ان کو نہیں دینا چاہتی، جبکہ تحریک انصاف نے ہمیشہ اوورسیز پاکستانیوں کے حقوق کی بات کی.